أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها بالفروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى أيضا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. بزرگوں، نوجوانوں، امت کے ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا کی بریائی بزرگیوں سے اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑ درود و سلام ہوں، جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حاضرین جمعہ، میں نے آپ کے سامنے سورہ سجدہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ آیت تمام کو یاد ہے کیونکہ جمعے کے دن فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے آیت۔ اس آیت میں اللہ ذوالجلال کہتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو رات میں اپنے بستروں سے الگ رہتا ہے، مومن وہ ہے جو رات میں تہجد کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ پہلی بات اس آیت میں ذکر ہے۔ دوسری بات اس آیت میں کیا ذکر ہے؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، مومن وہ ہے اللہ سے دعا کرتا ہے، جہنم سے ڈر کر جو نا جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جنت کی خواہش اس کے اندر ہوتی ہے، وہ جنت بھی مانگتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہی
تہجد کا اہتمام کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، اس کی کمائی میں برکت دیتے ہیں۔ یہ آیت بلکہ تمام لوگوں کو معلوم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتی کہ مومن وہ ہے جو رات میں تہجد کا اہتمام کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے امام قتادہ رحمہ اللہ نے کہا قلما ساحر اللیل منافق، منافق وہ ہے جو رات میں تہجد کا اہتمام نہیں کرتا ہے، ایک مومن وہ ہے جو رات میں تہجد کا اہتمام کرتا ہے۔ یعنی کہ ایک مرتبہ امام طاؤس رحمہ اللہ ایک شخص کے گھر کو جاتے، رات کا وقت، تہجد کے وقت ایک شخص کے گھر کو جاتے، جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے، وہ شخص نہیں کھولتا، پھر بعد میں کھٹکھٹانے کے بعد کھولتا ہے تو امام طاؤس پوچھتے کیا تم سو رہے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں سو رہا تھا۔ امام طاؤس رحمہ اللہ نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ تم تہجد کا اہتمام نہیں کرتے، جبکہ مومن وہ ہے جو تہجد کا اہتمام کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اپنے آپ کو مومن بولتی ہیں آپ تو تہجد کا اہتمام کرو، کیونکہ تہجد صرف ہم لوگ نہیں، ہم سے پہلے انبیاء بھی تہجد کا اہتمام کرتے۔ یوسف علیہ السلام، مفسرین نے کہا کہ جیل میں یوسف علیہ السلام رات میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں، جب لوگوں نے دیکھا تو کیا فرمایا؟ یوسف ایھا الصدیق افتنا، یوسف تم بہت نیک ہو، کیوں؟ جیل میں بھی تہجد کا اہتمام کرتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام جب ان کے بیٹے ان کے پاس آ کر کے دیکھیے اے ابو جان ہم سے غلطی ہو گئی، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ابو جان ہم سے غلطیاں ہو گئی، آپ ہمارے حق میں مغفرت طلب کرو۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سوف استغفر لکم ربی، اے میرے بیٹے میں اللہ سے جنا ان قریب مغفرت طلب کروں گا۔ مفسرین نے فرمایا کہ تہجد کے وقت یعقوب علیہ السلام تہجد میں اپنے بیٹوں کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ یہ تہجد صرف ہم لوگ نہیں، ہم سے پہلے بھی، بلکہ زکریا علیہ السلام سورہ مریم میں اللہ نے ذکر کیا، زکریا علیہ السلام تہجد کے وقت کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ انی وہن العظم منی، اللہ میں کمزور ہو چکا ہوں، واشتعل الرأس شیبا، اللہ میرے بال بھی پک چکے ہیں۔ تو یا زکریا علیہ السلام بھی تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ تہجد صرف ہم لوگ نہیں، ہم سے پہلے جو لوگ ہیں، جو انبیاء ہیں، وہ بھی تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل، اے لوگوں تم تہجد کا اہتمام کرو، کیوں؟ فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ نیک لوگوں کی پہچان۔ اگر آپ نیک ہی تو تہجد پڑھیں، آپ بولتے نا کہ مول صاحب میں نیک ہوں کہ نہیں کی، اگر آپ تہجد پڑھتی تو نیک ہے، اگر آپ تہجد پڑھتی تو آپ مومن ہیں۔ اسی وجہ سے تہجد، بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تورات میں بھی تہجد کے بارے میں ذکر تھا، تورات میں بھی۔ تو اسی وجہ سے جو ہے نا تمام انبیاء جو ہے نا تہجد کا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تہجد پڑھتے تھے، جیسا کہ مشہور حدیث ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں تہجد میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، 3 سورتیں پڑھتے تھے، یہ ایک رکعت میں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رکوع ہوتا تھا تہجد میں، 3 سورہ پڑھنے کتنا وقت ہوگا؟ سمجھو کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، اتنی دیر تک آپ سب رکوع کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد تھا۔ آپ سے جو سجدہ کرتے تھے، سجدہ بھی جو ہے نا رکوع کے برابر ہوتا تھا، 1.5 گھنٹہ کے قریب ہوتا تھا۔ بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کبھی ہم نے سجدہ آدھا گھنٹہ ہم نے کیا ہے، کبھی ہم نے سجدہ 1 گھنٹہ ہم نے کیا ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ اللہ نے معاف کر دیا، پھر بھی وہ تہجد کا اہتمام کرتے۔ پوچھا گیا کیوں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تہجد کا اتنا اہتمام کیوں کرتے جبکہ اللہ نے آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا، میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی کہ تہجد کا اہتمام کرنی چاہیے۔ لیکن ہماری جو سوچ ہے جب بڑھاپے پہنچیں گے تو وہاں تہجد پڑھیں گے، جبکہ تہجد کس عمر سے ایک مسلمان کو پڑھنا چاہیے؟ جبکہ لیکن کس عمر سے؟ ایک انداز اگر آپ دیں گے 14 سال سے یاد رکھیں، اس سے پہلے بھی پڑھیے لیکن کم از کم 14 سال سے تہجد کا اہتمام کریں۔ مشہور حدیث سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں سو رہے تھے، خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آ کر ان کو جہنم کے پاس لے کر جا رہے ہیں، 2 فرشتے ان کو جہنم کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خواب میں دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، ڈر کر اڑ جاتے ہیں، میں نے کیا خواب میں دیکھ لیا؟ خواب میں 2 فرشتے ان کو جہنم کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ یہ واقعہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، اے عبداللہ بن عمر کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم تہجد کا اہتمام کرتے۔ اہل علم نے فرمایا کہ اس وقت ان کی عمر 14 سال کی تھی، 14 سال،
آج ہماری عمر 30 سال 25 سال ہو چکی ہے، ہم نے کتنی مرتبہ ہم نے تہجد پڑھا؟ بلکہ راوی حدیث کہتی کہ اس کے بعد سے لے کر 40 سال تھے، بلکہ موت تک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تہجد کا اہتمام کرتے تھے. یہ تہجد ایک مومن کی پہچان ہے. یہ صحابہ سب سے افضل نہیں، انبیاء کے بعد یہ وہ صحابہ جو تہجد کا اہتمام کرتے، تو ہم بھی جو نا تہجد کا اہتمام کریں. لیکن یاد رکھیں کیسا ایک مسلمان تہجد پڑھے؟ جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر آپ کو رات میں اٹھنے نہیں ہوتا ہے، سونے سے پہلے تہجد پڑھ کے سو جاؤ. ہم 10 بجے سوتے ہی تہجد پڑھ کے سو جاؤ. آپ 11 بجے سوتے ہی تہجد پڑھ کے سو جاؤ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی کہ من صلی بعد العشاء رکعتین، عشاء کی نماز کے بعد یعنی کہ سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے سو جاؤ. کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت ہے. کیا ثواب ملے گا؟ فقد بات للہ ساجدا وقائما، پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھی. اچھا لوگ کیا کہتے ہیں رات بھر باہر ہوتی 12 بجے 1 بجے ہم سوتے ہی، تو 1 بجے جب آپ بھی سوئیں گے 2 رکعت پڑھ کے سو جاؤ یار. ہاں لیکن آپ کو پوری امید ہے کہ آپ 3:30 بجے اٹھ سکتے ہیں، 3 بجے آپ اٹھ سکتے ہیں، 4 بجے اٹھ سکتے ہیں. ایسے وقت جو ہے نا سو کر اٹھ کر تہجد پڑھنا افضل ہے. لیکن نہیں ہو سکتا، سونے سے پہلے بھی جو ہے نا آپ تہجد کا اہتمام کر سکیے. پہلی بات اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، بعض لوگ کیا کرتے پہلی دن اٹھتے ہی تہجد کے لیے 3 بجے ایک لمبی 2 رکعت پڑھتی. نہیں، آہستہ پڑھو. حدیث میں آتا ہے کہ رکعتین خفیفتین، 2 رکعت پڑھو. اب تہجد 2 رکعت آہستہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ پڑھو. یہ بھی تہجد ہے. تہجد کے لیے کوئی بڑی صورت کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ سورہ تکاثر الہاکم التکاثر تہجد میں پڑھتے تھے. تمام کو یاد ہے الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر تہجد میں پڑھتے تھے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ القاریۃ ما القاریہ تہجد میں پڑھتے تھے. پوری تہجد میں القاریۃ ما القاریہ پڑھتے تھے. جائز ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے کبھی کبھی یہ ایک آیت بھی آپ تہجد میں پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک آیت یعنی کہ تہجد مسلمان کو پڑھنا چاہیے. تہجد جو ہے نا ہر مسلمان پڑھے. دیکھیے ایک حدیث ہم کو ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے تہجد میں کم از کم 10 آیتیں ہوں، کم از کم 10 آیتیں. حدیث میں آتا ہے کہ من قام ب10 آیات لم یکتب من الغافلین، اگر کوئی مسلمان 10 آیتیں پڑھتا ہے تہجد میں، 10 آیتیں، اللہ اس کا شمار غافلوں میں نہیں کرتی، نیک لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. 10 آیتیں. 10 آیتیں کس میں ہیں؟ سورہ فلق سورہ ناس. آپ اٹھا لیجیے سورہ فلق سورہ ناس 11 آیت ہے دونوں ملا. اگر آپ پہلی رکعت پہ سورہ فلق، دوسری رکعت پہ سورہ ناس، تہجد میں 2 رکعت سورہ فلق سورہ ناس کے ذریعے سے بس ہو گیا آپ کا تہجد. یعنی کہ انسان افضل ہے کہ 8 رکعت پڑھے. اگر 2 رکعت بھی آپ تہجد پڑھتی تو جائز ہے، لیکن تہجد پڑھنا چاہیے. لیکن آپ بولتی نا جیسا کہ آج لوگوں کی سوچ کیا، ہر چیز میں پروفٹ ہونا چاہیے، ہر چیز میں فائدہ ہو. بزنس کرتی تو فائدہ ہونا ہے کچھ. اب تہجد میں کیا فائدہ ہے؟ کیا پروفٹ ملے گا آپ کو تہجد میں؟ آپ مالدار بنے گے. لوگ بولتے نا مصعب آج جاب نہیں ہے، کمائی نہیں ہے، میرا بیٹا کچھ بھی نہیں ہے، کمائی نہیں، کچھ نہیں لگ رہا، کیا کرنا ہے مجھے؟ تہجد پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من قام ب1000 آیہ، اگر کوئی مسلمان تہجد میں 1000 آیتیں پڑھتا ہے. دیکھیے اگر آپ مالدار بننا چاہتی ہیں نارمل آپ کو اچھی طریقے سے بزنس کرنا پڑے گا، تب چل کر آپ مالدار بنیں گے نا. تو یہ دین اگر آپ اچھی طریقے سے کریں گے، اچھی طریقے سے دین پر عمل کریں گے، تب چل کر اللہ تعالیٰ آپ کو مالدار بنائے گا. مالدار بننے کے لیے تہجد میں 1000 آیتیں پڑھنا ہے. کیا فائدہ ملے گا؟ کتب من المقنطرین، اللہ تعالیٰ کو مال سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ کو مال سے نوازے گا. 1000 آیتیں، 1000 آیتیں. مفسرین نے فرمایا کہ 9 اور 30 جزء تبارک جزء اما 2 پارہ ہے. بس 2 پارہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ 1000 آیت سے تھوڑی زیادہ ہے اس میں. بس اگر 2 آیتیں پڑھیں گے تو 1000 آیت ہو جائے گی. یعنی کہ اگر آپ 1000 آیت پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مالدار بنائے گا. محنت چاہیے. ہم بولتے ہیں کہ مصعب دین آسان ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، کافی ہے. نہیں، محنت. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. محنت کرو آپ، جب چل کر اللہ تعالیٰ پھل دے گا. محنت کرو تب چل کر اللہ تعالیٰ مال میں برکت دے گا. یہ تہجد پڑھنے کا سب سے پہلا جو فائدہ ہے اللہ آپ کو مالدار بنائے گا. دوسرا جو فائدہ ہے، آج لوگ بولتے ہیں مصعب مجھے گناہوں سے بچنے نہیں ہوتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہوں پھر بھی گناہ کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں پھر بھی گناہ کرتا ہوں، پھر بھی جھوٹ بولتا ہوں، گناہوں سے بچنے نہیں ہوتا ہے. تہجد پڑھو اللہ آپ کو گناہوں سے بچائے گا. مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہات عن الاثم، یہ تہجد آپ کو گناہوں سے بچائے گی، بیکار باتوں سے تہجد آپ کو بچائے گی.
ہر گناہ سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا، بس آپ تہجد پڑھو. 2 رکعت ہی کیوں نہ، 2 رکعت ہی ایک مسلمان تہجد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچاتا ہے. اور تہجد کا ایک اور جو فائدہ یہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے. تہجد کے وقت کتنے بڑی بیمار کیوں نہ، جو بھی بیمار ہے اللہ ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. لیکن جو لوگ بیمار ہیں تہجد میں دعا کرو. تہجد کے وقت اگر آپ اولاد چاہتے ہیں تو تہجد میں دعا کرو. کتنے لوگ جن کو اولاد نہیں، دعا کرو تہجد. سب کچھ اللہ تعالیٰ دینے والا. زکریا علیہ السلام ان کی عمر تھی 100 سال، 100 سال کی عمر تھی. زکریا علیہ السلام دعا کرتی اللہ سے، قال رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میں کمزور ہو چکا اور میرے بال بھی پک چکے ہیں، اللہ تو مجھے اولاد دے دے. زکریا علیہ السلام تہجد کے وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ نے ایک اولاد نوازا تھا. دیکھیے اگر آپ تہجد پڑھیں گے آپ کے اولاد بھی نیک ہوں. زکریا علیہ السلام دعا کرے تہجد میں، اللہ نے اولاد نوازا. وہ اولاد کا نام کیا تھا؟ یحییٰ علیہ السلام. یحییٰ علیہ السلام، مفسرین نے کہا کہ یحییٰ علیہ السلام 13 سال میں پورے تورات یاد کر لیتے. انہوں نے پورے تورات یاد کر لیتے 13 سال. آج کتنے لوگ 12 سال 13 سال ہو چکا ہے. کبھی ہم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا؟ 12 سال میں 13 سال میں پورے تورات یاد کر لیتے، فتوا دیتے تھے لوگوں کو. یہ یحییٰ علیہ السلام جب 12 سال کے تھے، لوگ کھیلنے کے لیے بلاتے تھے، وہ بولتے کہ نہیں، اللہ نے مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا. یہ وہ چیز ہے. اگر آپ تہجد پڑھیں گے آپ کے بچے بھی نیک ہوں گے. اور یہ تہجد کے کچھ جو ہے نا فائدے، بلکہ تہجد کا ایک اور جو فائدہ ہے، جیسا کہ مفسرین نے فرمایا کہ کعب رحمہ اللہ کہتے ہیں جب حشر کا میدان ہوگا تمام لوگ وہاں ہوں گے، ایسے وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ این تتجافی جنوبہم عن المضاجع. کہاں ہی وہ لوگ جو تہجد کا اہتمام کرتے تھے. حشر کے میدان میں جو لوگ تہجد پڑھتی ان کو الگ کر لیا جائے گا، ایک الگ جماعت ان کی بنائی جائے گی جو مسلمان تہجد کا اہتمام کرتا ہے. اسی وجہ سے جو مسلمان تہجد پڑھے گا اس کے لیے جنت بھی ہے. معلوم ہے مشہور حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجنت غرف، جنت میں ایک روم ہے، ایک کمرہ ہے جنت میں، یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها. اگر آپ اس روم سے باہر آ جائیں گے، اس روم کے اندر کیا ہے آپ کو نظر آئے گا. اگر آپ اس روم کے اندر چل جائیں گے، اندر سے پوری جنت آپ کو نظر آئے گی. آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہاڑ کے اوپر جاتے، کیوں؟ وہ سب وہاں سے پورا چھنی نظر آتا ہے. لوگ کیا ہوں؟ ابھی وہ جنت کا ایک ایسا روم ہے وہاں آپ کو پوری جنت آپ کو نظر آئے گی. یقین لوگوں کے لیے اللہ نے بنایا ہے جو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. ایک روم ہے جنت کا. روم آپ چھوڑیے، جنت کا جو ٹینٹ جو ہوگا جنت میں، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان فی الجنت خیمہ، جنت میں ایک ٹینٹ ہوگا. آج ہمارے پاس پردے کا ٹینٹ ہوتا ہے، پردے کا ایسے ٹینٹ ہوتا ہے. جنت میں جو ٹینٹ ہوگا من لؤلؤ مجوفہ، موتی کا ہوگا. یار موتی کا ٹینٹ ہوگا. موتی کتنا بڑا ہوگا؟ بلکہ آسمان تک ہوگا اتنا بڑا موتی، جس میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو داخل کرے گا جو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. ایک مسلمان تہجد کا اہتمام کرے. جب خیمہ ایسا ہوگا تو روم کیسا ہوگا؟ جو خاص طور پر جو مسلمان تہجد کا اہتمام کرتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ دے گا. لیکن آج ہم تہجد نہیں پڑھتے، کیوں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ 30 سال 40 سال 50 سال ہو چکے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ آج سے ہم تہجد پڑھیں گے، آج جمعے کے دن ہے، آج رات ہم تہجد پڑھیں گے. سوچتے ہیں لیکن نہیں پڑھ پاتے. ہم سوچتے ہیں کہ ہفتے کے دن ہم لوگ تہجد پڑھیں گے لیکن نہیں پڑھ پاتے ہی. اتوار کے دن ہم تہجد پڑھیں گے لیکن نہیں پڑھتے ہی. کیوں؟ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان ایک گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تہجد سے محروم کر دیتا ہے. یہ گناہ کی وجہ سے. بتائیے کتنے گناہ ہم لوگ کرتے ہیں، کتنے گناہ ہم لوگ کرتے ہیں، معلوم نہیں کتنے گناہ. یعلم السر واخفى، ایسے ایسے گناہ جو انسان نہیں جانتا. اخفى، مفسرین نے فرمایا کہ ایسے ایسے گناہ انسان کرتا ہے اخفى، اسے کچھ معلوم نہیں. یعنی کہ گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تہجد سے محروم کر دیتی. اسی وجہ سے ایک مسلمان آج دیکھیے، آج وہی انسان تہجد پڑھے گا جو گناہوں سے بچتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، آپ کی زندگی میں تجربہ کیے. آج بھی تہجد پڑھے گا، آپ نیت کریے انشاءاللہ. آج دیکھیے کون تہجد پڑھتا ہے، 2 رکعت ہی کیوں نہ، آپ کی زندگی بدل جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا. لیکن آپ دیکھیں گے ہمارے پاس تہجد میں کیا ہے، 2 بجے ہم اٹھتے ہیں، جو رات کا جو خمیس ہوتا ہے وہی پہن کر، لنگی خمیس وہی سے تہجد ہم لوگ پڑھ لیتے. جو رات کا جو کپڑا ہے وہی پہن کر ہم تہجد پڑھتے ہیں. دیکھیے آپ دیکھیں گے ابو الدرداء رضی اللہ، تمیم داری رضی اللہ، صحابی رسول، انہوں نے 1000 درہم کا ایک کپڑا خریدتے ہیں، شادی کے لیے نہیں، تہجد کی نماز پڑھنے کے.
فنکشن دانی کے لیے نہیں، تہجد کے لیے 1000 درہم کا ایک کپڑا خریدتے ہی تمیم داری رضی اللہ عنہ. کیوں؟ کہ بس عظمت ہے اس کی، اس کا مقام ہے تہجد کا. تہجد کے لیے اچھا لباس پہن کے پڑھتے تھے. وہی لباس جو ہم اس پہ سوتے ہیں اسی پہ تہجد پڑھنا اچھی بات نہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ منع کرتے تھے انسان اچھے سے اچھے کپڑے پہنے. آپ کہیں شادی جاتی تو اچھے سے اچھے کپڑے پہنتے ہی، تو تہجد کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے پہنے، بلکہ ہر چیز عطر لگا کے، کیونکہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہوتی، اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر انسان تہجد پڑھے تو اللہ تعالیٰ جنت بھی دے گا. اسی طرح ایک دو چیز ہے تہجد کے متعلق جو سنت ہم سے چھوٹی. معلوم ہے کہ ہم اللہ اکبر بولتے ہیں، اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک، تو اللہم باعد بینی و بین خطائی، یہ دعا تو تمام کو یاد ہے. لیکن تہجد میں خاص طور پر ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر بولتے سبحان اللہ 10 مرتبہ پڑھتے تھے. آیات ہے آپ لوگ، اللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ پڑھتے تھے، اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ 4 کلمہ 10 مرتبہ پڑھتے تھے. پھر استغفر اللہ 10 مرتبہ پڑھتے تھے. یہ آپ سے کا تہجد کا طریقہ تھا. کئی دعا ہیں، ان میں سے ایک دعا خاص طور پر آپ سے جو ہے نا تہجد میں اس دعا کا اہتمام کرتے تھے. تو اسی وجہ سے ایک مسلمان تہجد کا اہتمام کرے. آج کے خطبے کا جو خلاصہ ہے کہ ایک مومن کی پہچان ہے تہجد. جو مسلمان اپنے آپ کو مومن بولنا چاہتا ہے تو تہجد، جب آپ تہجد پڑھیں گے آپ کا شمار مومنوں میں ہوگا. اور تہجد بلکہ ہم نہیں، اس سے ہمارے سے پہلے انبیاء بھی تہجد کا اہتمام کرتے تھے. یوسف علیہ السلام جیل میں تہجد کا اہتمام کرتے تھے، یعقوب علیہ السلام تہجد کا اہتمام کرتے تھے، زکریا علیہ السلام تہجد کا اہتمام کرتے تھے. تہجد صرف ہم لوگ نہیں بلکہ اس سے پہلی جو کتاب ہے تورات میں بھی تہجد کے بارے میں ذکر تھا. تو ایک مسلمان تہجد کا اہتمام کرے. کیسے پڑھے ہم لوگ تہجد؟ سونے سے پہلے بھی 2 رکعت آپ پڑھ کے سو جائیے. سونے سے پہلے 2 رکعت، اگر آپ نہیں ہو سکتا تو آپ سونے سے پہلے پڑھیے. اگر وہ نہیں ہو سکتا کم از کم آپ 3:30 بجے اٹھ کر 4 بجے 4:30 بجے فجر کی اذان ہے تو اس سے 15 منٹ پہلے اٹھ کر آپ 2 رکعت تہجد پڑھی. ایک سورہ بھی تہجد میں جائز. اگر آپ لمبی لمبی صورتیں پڑھنا چاہتی قرآن دیکھ کر بھی آپ تہجد پڑھ سکتی، جیسا کہ ذکوان رضی اللہ عنہ قرآن دیکھ کر لوگوں کو تہجد پڑھاتے تھے، آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی کہ تہجد. اور دوسری جو بات ہے تہجد کے لیے انسان کم از کم 10 آیتیں پڑھے، کم از کم تہجد میں 10 آیتیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان تہجد میں 10 آیتیں پڑھتا ہے اس کا شمار اللہ تعالیٰ نیک لوگوں میں کرتی. تہجد کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ تہجد کا سب سے بڑا فائدہ یہ اللہ ہم کو مال دیتی ہے، رزق دیتی ہے اللہ تعالیٰ. لیکن شرط ہے کہ 1000 آیتیں تہجد میں پڑھنا چاہیے یقین کے ساتھ. بعض لوگ تہجد پڑھتے ملتا کہ نہیں کہ چلو پڑھیں گے ہم سب 1000 آیتیں پڑھ کے دیکھیں گے، نہیں، یقین کے ساتھ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یقین کے ساتھ آپ پڑھو. 1000 آیتیں بھی پڑھوں گا اللہ ضرور مجھے مال دے. 1000 آیتیں، پارہ نمبر 20 اور 30، بس 2 پارہ آپ کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مال سے نوازے گا. تہجد کا ایک فائدہ یہ بھی ہے اللہ آپ کو گناہوں سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ ہر برائی سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے گا. اور تہجد کا ایک فائدہ یہ بھی ہے حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ تہجد گزاروں کو اللہ تعالیٰ الگ بلائے گا. کہاں ہے تہجد پڑھنے والے؟ الگ آ جاؤ. یہ مقام ہوگا حشر کے میدان میں بھی تہجد پڑھنے والوں کا، اور تہجد پڑھنے والے جنت میں بھی داخل ہوں گے. لیکن تہجد وہی انسان پڑھے گا جو گناہ نہیں کرتا ہے. ہر انسان گناہ کرتا ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں، لیکن توبہ کرے. علیہ نے فرمایا کہ ہر گناہ کے فوری توبہ کرنا واجب، ہر گناہ کے فوری. گناہ ہو گیا اسی وقت بولو کہ استغفر اللہ، ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہ کے فوری نیکی. مجاہد رحمہ اللہ نے کہا اس آیت کی تفسیر میں، گناہ ہو گیا اس کے بعد پڑھو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، بس آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی کہ گناہ کے فوری توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کریں گے. یعنی کہ وہی انسان تہجد پڑھے گا جو گناہوں سے دور رہے گا. تہجد میں ایک جو سنت ہے خاص طور پر جب آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک. ایک دعا یہ بھی ہے 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ استغفر اللہ. اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیے. یہ ابو داؤد کی روایت صحیح ہے. یہ تہجد کے اہتمام ہر مسلمان کرے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.